امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، ہدایت کے اماموں میں سے تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، خون کے لحاظ سے بھی آل تھے اور روحانی وراثت کے لحاظ سے بھی آل تھے، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر و مطہر تھا اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ہے، اور زبان ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ ایک سچے دل کی آواز ہے جو بے ساختہ اور بلا تکلف دل سے بلند ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین کو رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا تھا۔ یہ وہ عبارت ہے جس کو لے کر مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو امام حسین کے خلاف کیسی سخت زبان استعمال کی ہے۔ رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا تھا، کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شمار نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت پوری پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگلے فقرے میں یہ فرمایا ہے کہ آیت خاتم النبیین بتا رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی فرد کا بھی باپ نہیں ہے، کسی مرد کا بھی باپ نہیں ہے۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین ہی نہیں، صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جسمانی طور پر محمد رسول اللہ کا بیٹا ہو، اور ہر ایک وہ ہے جو روحانی طور پر آپ کا بیٹا بن سکتا ہے۔ بس یہ تفریق دور کرنے کے لیے ایسا عظیم نقطہ امت محمدیہ کے سامنے پیش فرمایا کہ تم خون کے رشتے سے ابنیت کی باتیں چھوڑ دو، کیونکہ قرآن کریم نے ہر رشتے سے ابنیت کی باتیں ختم کر دی ہیں سوائے روحانی رشتے کے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول کا رشتہ سب سے برابر کا رشتہ ہو جاتا ہے، اور اس رشتے میں جو روحانی بیٹا بنے گا اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور جو روحانی بیٹا نہیں بنے گا اسے ظاہری تعلق بھی اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ وہ مضمون تھا جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور ان ملانوں نے کیسے کیسے ظلم کے ساتھ حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ غلط باتیں منسوخ کی کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک آپ کو صحابہ کی بھی کوئی آپ کے دل میں نہ صحابہ کی عزت تھی نہ اہل بیت کی تھی۔ اب میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے نزدیک اہل بیت کا کیا مقام تھا اور صحابہ کا کیا مقام تھا۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اور امام حسین کے اصل مقام اور درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے۔ اب عیسیٰ اور امام حسین کا کیا جوڑ ہے؟ نبیوں میں اپنی جان کی عظیم قربانی پیش کرنے میں عیسیٰ کو ایک عجیب مرتبہ اور عجیب مقام حاصل تھا۔ نبیوں میں وہ ایک منفرد مقام ہے جو محمد رسول اللہ سے پہلے گزرے ہیں، جس طرح جس شان کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے حق کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے اور صلیب کی اذیتیں قبول کی ہیں۔ بس دیکھیں ایک عارف باللہ کا کلام کس طرح ان باتوں کو جوڑتا ہے جس طرف ایک ظاہری نظر رکھنے والے کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں عیسیٰ اور امام حسین کے اصل مقام و درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے، کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھ پایا۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ وہ امام حسین کو سجدہ کریں مگر وہ ان کے رتبہ اور مقام سے محض ناواقف ہیں، اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں مگر وہ ان کے اصل اتباع
اور حقیقی مقام سے اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں، اور ہم ہرگز یہ باتیں تحقیر سے نہیں کہہ رہے، ان کی تحقیر مراد نہیں، بلکہ امر واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مسیح کا جو حقیقی مرتبہ میرے دل پر روشن ہوا ہے اور حسین کا جو حقیقی مرتبہ میرے دل پر روشن ہوا ہے وہ ان کے سجدہ کرنے والوں کے دلوں پر بھی روشن نہیں، اور سجدہ کرنا خود بتاتا ہے کہ مقام سے بے خبر ہے۔ بس اسی فقرے میں اپنے کلام کی تائید میں ایک محکم دلیل بھی داخل فرما دی۔ وہ شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ یہ ہے اعلان حق، کوئی پرواہ نہیں کہ سنی اس پہ خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، اہل تشیع میں شامل نہیں تھے، اور امام تو در حقیقت دونوں سے بالا تھا، کیونکہ آپ نے حکم عدل کے طور پر دونوں کے درمیان فیصلے کرنے تھے۔ بس آپ دنیا کے خوف سے بالکل مستغنی اور بالا تھے۔ فرماتے ہیں یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی سہل امر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یزید کے متعلق یہ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر و مطہر تھا، اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف ہے، اور زبان ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ ایک سچے دل کی آواز ہے جو بے ساختہ اور بلا تکلف دل سے بلند ہو رہی ہے۔ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اس امام کا تقوی اور محبت اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں، جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس شخص کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیں عملی رنگ نے اس مضمون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ زبان کے دعووں کی بات نہیں ہو رہی، زنجیروں سے سینہ کوبی کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہے جو عمل سے اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے عمل سے اس کی محبت کو سچا ثابت کر دیتا ہے، یعنی حسین کے رنگ اختیار کرتا ہے، وہی سنت اپنا لیتا ہے جو حسین کی سنت تھی۔ فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی کے طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ایمان، اخلاق، شجاعت یعنی بہادری، تقوی یعنی خدا خوفی، اور اپنی بات پر صبر کے ساتھ قائم ہو جانا، اور کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا یعنی استقامت، اور محبت الہی کی تمام نقوش اپنے دل پر منعکس کرتا ہے اور انہیں اپنا لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ ایک خوبصورت انسان کا نقش اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہ اپنے اندر لے لیتا ہے کہ الفاظ پہلے اب میں نے وہی دہرائے ہیں مسیح علیہ السلام کے الفاظ اس فکرے کے شروع میں تھے
یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کی قدر مگر وہی جو انہی میں سے ہے، جو ویسا ہی دل رکھتا ہے، ویسا ہی محبت الہی میں وہ پاک اور صاف کیا گیا ہے اور محبت کی آگ میں جلایا گیا ہے، وہی ہے جو ان لوگوں کے حالات کو جانتا ہے، ان کے تجارب سے واقف ہے۔ غیر کی آنکھ باہر سے دیکھنے والی اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتی، دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی۔ اب دیکھیں کیسا عظیم نقطہ ہے، اور یہ محبت اور معرفت کی آنکھ سے ہی دکھائی دیتا ہے، یہ مجلسوں میں پڑھا جانے والا نقطہ تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ سارے سالوں کے 100 سال کے شیعوں کے ماتم ایک طرف اور یہ فقرہ ایک طرف، کیسی حقیقت کی روح پر انگلی رکھ دی ہے۔ اس کی شہادت کی یہی وجہ تھی کہ حسین شناخت نہیں کیا گیا، مگر افسوس کہ جیسا وہ کل شناخت نہیں کیا گیا تھا ویسا آج بھی شناخت نہیں کیا گیا، ورنہ حسین کے نام پر محمد رسول اللہ کے عشاق سے نفرتوں کی تعلیم نہ دی جاتی، اور محمد رسول اللہ کے عشاق حسین کا عذر رکھ کر ان کے سے محبت کرنے والوں سے نفرت کی تعلیم نہ دیتے۔ بس شناخت کا جہاں تک معاملہ ہے، خدا کے پیارے تو بعض دفعہ نہ اپنے وقت میں شناخت کیے جاتے ہیں نہ بعد میں شناخت کیے جاتے ہیں، مگر وہی ان کو شناخت کرتا ہے جو ویسا دل رکھتا ہے، ویسا مزاج اس کو عطا ہوتا ہے، ویسی فطرت ودیت کی جاتی ہے، وہی ہے جو حقیقت میں شناخت کا حق رکھتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جاتی۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بڑے بڑے اشاق پیدا ہوئے، ہر نبی کے وقت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ اشاق پیدا ہوئے، مگر مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قومی طور پر بڑی تعداد میں بہت بعد میں آنے والے محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یا ان کے مزاج کے لوگ جو اس برگزیدہ کی زندگی میں اس زمانے میں ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں پہچانتے، اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے تعلق رکھنے والی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم وہی ہو جس نے موسیٰ کو اذیتیں دی، تم وہی ہو جو اس زمانے میں نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو 2000 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ کیسے ہو گئے؟ مراد یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تمہاری سرشت ایسی ہے، اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو وقت کے مقدس انسان کو پہچان نہ سکتے، اور ضرور اس کی دشمنی اور اس کی جان کے عزت اور جان کے درپے ہو جاتے، اس کی دشمنی میں اس کی عزت اور اس کی جان کے درپے ہو جاتے، لیکن اب تم اس کی محبت کی باتیں کرتے ہو۔ تو مسیح موعود علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب برگزیدہ لوگوں کی زندگی میں اس وقت سے حصہ پاتے ہیں تو کبھی ان کو پہچان نہیں سکے، اور جب وہ وفات پا جاتے ہیں ویسے کسی وجہ سے ان سے دور ہٹ جاتے ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، اس وقت پھر یہ ان کی محبت کے گیت گاتے اور ان کے نام کو اچھالتے ہیں۔ غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف ان کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ جو شخص مجھے برا کہتا ہے یا لعن طعن کرتا ہے، اس کے عوض میں کسی برگزیدہ اور محبوب الہی کی نسبت شوخی کا لفظ زبان پر لانا سخت معصیت سمجھتا ہوں۔
فرمایا جو مجھے برا سمجھتا ہے، مجھ پر لعن طعن کرتا ہے، اس کا بدلہ میں معصومین سے نہیں لیتا، اور شوخی کے طور پر ان پر اپنا غصہ اتارنا ایک سخت لعنت کی بات سمجھتا ہوں، سخت گناہ سمجھتا ہوں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، ہدایت کے اماموں میں سے تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، خون کے لحاظ سے بھی آل تھے اور روحانی وراثت کے لحاظ سے بھی آل تھے۔ لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے۔ تعجب کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن اور حسین کے آل ہونے کی یا اس کے آل ہونے کی اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر نہیں کرتے، اور ایک فانی رشتے کو بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نقص ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت رکھنے والوں کے تعلق میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اس پہلو سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان دونوں کا مرتبہ جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روحانی طور پر بہت اعلیٰ مراتب پر فائز کر فرما دیا، وہ روحانی تعلق کی بنا پر تھا، نہ کہ جسمانی رشتے کی بنا پر۔ آپ نے فرما دیا سے مراد یہ ہے آپ نے ان کے اعلیٰ مراتب کی نشاندہی فرمائی اور ان کی شان میں بہت ہی پاکیزہ اور مقدس خیالات کا اظہار فرمایا۔ ان کو ان اعلیٰ مراتب پر فائز تو خدا نے فرمایا تھا، مگر محمد رسول اللہ کی زبان سے ہم نے اس کا ذکر سنا۔ اس لیے آپ جب کہتے ہیں کہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، ورنہ حضرت محمد رسول اللہ اپنی طرف سے تو کسی کو سردار بہشت نہیں بنا سکتے تھے۔ تو آپ کی نظر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے روحانی مراتب پر تھی، ہرگز اس بات پر نہیں تھی کہ چونکہ میری بیٹی کی اولاد سے پیدا ہوں گے، میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوں گے یا بیٹی کی پشت سے پیدا ہوں گے اس لیے یہ سردار بہشت ہے۔ بس ان کا سرداران بہشت ہونا بتاتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی ورثہ پایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس اعلیٰ بات کا ذکر تم نہیں کرتے، اور محرم کے مقام پر یا ویسے مجالس میں خونی رشتے کی باتیں کرتے چلے جاتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو دوسرے روحانی ورثہ پانے والوں کی طرف بھی محبت کی نگاہ پڑے گی، نفرت کی نگاہ ان پر نہیں پڑ سکتی۔ یہی وجہ تفریق ہے، یہی بیماری ہے جس کی نشاندہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی، اور جس طرف اب توجہ کرنا ضروری ہے۔ تمام شیعوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنی مجالس میں جتنا چاہیں محبت کا اظہار کریں، مگر اگر روحانی تعلق سے ایسا کریں تو پھر وہی روحانی تعلق کی باتیں ان کو حضرت ابو بکر سے بھی محبت پر مجبور کر دیں گی، حضرت عثمان سے بھی محبت پر مجبور کر، حضرت عمر سے بھی محبت پر مجبور کر دیں گی۔ تمام صحابہ کے لیے ان کے دل میں محبت کے سوا اور کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن چونکہ جسمانی رشتے پر زور دیا جاتا ہے اور اس پہلو سے صحابہ کو کلیتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا دکھایا جاتا ہے، وہ ایک الگ قوم ہے جس کا آپ سے اور آپ کے مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ نفرتیں رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں جاگزی ہوئیں اور پھر بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ بغض صحابہ ان کے ایمان کا حصہ بن گیا۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن
ہم پہ خدا ہے، گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔